السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے راشٹر سہارا روز نامے میں اپیندر رائے لکھتے ہیں، دروپدی مرمو اب ملک کی نئی عزت مآب ہیں۔ پیر کو وہ صدارتی عہدے کا رسمی حلف لے لیں گی۔ آزادی کے امرت کال میں ان کا انتخاب کی تاریخی اتفاقات کا سبب بنا ہے۔ آزادی کے بعد پہلی مرتبہ قبائلی سماج کا کوئی نمائندہ ملک کے آئینی سربراہ کے عہدے کو عزت بخش رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دروپدی مرمو پہلی ایسی صدر ہیں جو آزاد ہندوستان میں پیدا ہوئی ہیں۔ یہ اتفاق اس وجہ سے بھی بے مثال ہو جاتا ہے کہ اب ملک کے دو سب سے اہم عہدوں صدر اور وزیر اعظم کے عہدے پر سرفراز شخصیات آزاد ہندوستان میں پیدا ہوئی ہیں۔ سال 2014 میں جب نریندر مودی نے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف لیا تھا تو ان کے تعلق سے تمام چرچاؤں کے دوران اس بات کو بھی اہمیت حاصل ہوئی تھی کہ وہ پہلے ایسے وزیر اعظم ہیں جنہوں نے آزاد ہندوستان میں اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ آج جب دروپدی مرمو نئی تاریخ لکھ رہی ہیں تب وزیر اعظم نریندر مودی ایک الگ وجہ سے چرچا میں ہیں۔ دراصل مرمو کی جیت کو بی جے پی بالخصوص پی ایم مودی کی ماسٹر اسٹروک کی شکل میں دیکھا جا رہا ہے۔ رائے سینا کی ریس کو شروع سے ہی لوک سبھا الیکشن 2024 کے سیمی فائنل اور اپوزیشن اتحاد کا ٹیسٹ سمجھا جا رہا تھا۔ کوئی اور نہیں، اپوزیشن خود ہی اپنے اتحاد کی دہائی بھی دے رہا تھا، لیکن جب نتیجے آئے تو اس دہائی کی زبردست دھلائی ہو گئی۔ این ڈی اے امیدوار کے طور پر مرمو کو 64% ووٹ ملے، جو اپوزیشن میں اچھے خاصے نخب کا اشارہ کرتا ہے۔ دعویٰ ہے کہ مرمو کے حق میں 13 ریاستوں کے 119 ایم ایل ایز نے کراس ووٹنگ کی۔ آسام، گجرات، مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، راجستھان جیسی ریاستوں میں ضمیر کی آواز اعلیٰ کمان کے فرمان پر بھاری پڑ گئی۔ یہ وہ تمام ریاستیں ہیں جہاں پر کانگریس اقتدار یا اپوزیشن میں ہے۔ اس کے علاوہ 17 ممبران پارلیمنٹ نے بھی صدارتی الیکشن میں کراس ووٹنگ کی ہے۔ اتنا ہی نہیں، صدر جمہوریہ کے عہدے کے لیے قبائلی کارڈ مودی کا ایسا ماسٹر اسٹروک رہا جس کی کاٹ نہ تو وہ پارٹیاں تلاش کر پائیں جن کا اپنی ریاستوں میں بی جے پی سے راست مقابلہ ہے، نہ ہی غیر این ڈی اے اور غیر یو پی اے پارٹیاں اس کی مقابلت کر پائیں۔ وائی ایس آر کانگریس، بیجو جنتا دل، شرومنی اکالی دل، بی ایس پی، شیو سینا، جھارکھنڈ مکتی مورچہ وغیرہ۔ یہ فہرست صرف اپنی لمبائی سے حیران نہیں کرتی بلکہ اس حقیقت کی وجہ سے بھی حیرت زدہ کرتی ہے کہ نظریات کے سروں پر کھڑی ان پارٹیوں نے پہلے کبھی یکساں ہدف کے لیے اس طرح کے اتحاد کا مظاہرہ نہیں کیا۔ صدارتی الیکشن اگر لوک سبھا الیکشن 2024 کا سیمی فائنل ہے تو کیا ان پارٹیوں کا این ڈی اے کے قریب آنا اسی سے وابستہ بہانہ ہے؟ اس ماسٹر اسٹروک کے ذریعے وزیر اعظم مودی ممتا بنرجی کو بھی زبردست چٹکنی دینے میں کامیاب ہوئے ہیں۔
अपोजिशन का उम्मीदवार ममता की पार्टी टीएमसी ने भी तय किया था, लेकिन मुर्मू का नाम आगे करके वज़ीर आज़म मोदी ने ममता के लिए ना उगलने ना निगलने वाले हालात बना दिए। बंगाल में कबायली समाज की बड़ी तादाद की मौजूदगी के दबाव में ममता ना मुर्मू की मुखालिफत कर पाई और ना ही अपने पुराने राज्यसभा मेंबरान पार्लियामेंट यशवंत सिन्हा की खुलकर हिमायत कर पाई। हालत ये हुई कि पूरे मुल्क में घूम घूम कर अपने हक़ में वोट मांगने वाले यशवंत सिन्हा को तशहीरी मुहिम के लिए मगरबी बंगाल की ज़मीन ही नहीं मिल पाई। अब लोकसभा की लड़ाई ऐसे दहाने पर आ खड़ी हुई है जहां एक तरफ अपोजिशन है जो यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी के ज़रिए कोई सियासी पैगाम देने में बुरी तरह नाकाम हुई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी है जो सदारती इलेक्शन को ही एक तरह से लोकसभा की लड़ाई का लॉन्च पैड बना देती है। इसका एक नमूना हम गुज़िश्ता इलेक्शन में देख भी चुके हैं। बीजेपी ने गुज़िश्ता सदारती इलेक्शन दलित तबक़े की कोली बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले रामनाथ कोविंद के नाम पर लड़ा था। तब सदारती इलेक्शन में बड़ी जीत के साथ ही लोकसभा इलेक्शन में दर्ज फहरिस्त ज़ात की सीटों पर भी बीजेपी का वोट फीसद बढ़ा था। इस मर्तबा सदर का चस्का कबायली है और वो खातून भी हैं। कबायली रिज़र्व सीटों के साथ ये दाव पहले से बीजेपी की वोटर बन चुकी ख़वातीन के बीच पार्टी की बुनियाद मजबूत करेगा। वैसे भी हाल के कुछ बरसों में बीजेपी ने दो अहम कबायली रियासतें गंवाई हैं, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अगले साल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में असेंबली इलेक्शन होने हैं जहां कबायली आबादी भी काफ़ी है। जाहिर है बीजेपी को उम्मीद है कि वो कबायली वोट फिर से हासिल करेगी जो उसने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जैसी पार्टियों के हाथ गंवा दिया था। कबायली वोटों के नज़रिए से अहम एक दीगर रियासत उड़ीसा है जहां नवीन पटनायक के बाद के मंजरनामे पर भी बीजेपी की नज़र होगी। कबायली सीटों के लिहाज से गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसी रियासतें भी अहम हैं। गुजरात और मध्य प्रदेश में बेशक बीजेपी की हुकूमतें हैं, लेकिन वहाँ भी इक़्तिदार बचाने और उसे बरकरार रखने के लिए कबायली सीटों पर जीत ज़रूरी होगी। वज़ीर आज़म मोदी के दोनों मुद्दतकार में शुमाली मशरिक़ ने भी हुकूमत बनाने में अहम तावन दिया है और शुमाल मशरिक़ रियासतों की पहचान ही यहाँ की कबायली सकाफ़त है। मुर्मू पर दाव लगाने के पीछे यकीनी तौर पर शुमाल मशरिक़ की रियासतों में पकड़ मजबूत करना भी एक वजह रही होगी। नए सदर की जीत पर बीजेपी का जश्न मनाना भी कम दिलचस्प नहीं है। ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया कि गैर सियासी समझे जाने वाले सदारती ओहदे पर किसी शख्स की जीत के ताल्लुक़ से कोई सियासी पार्टी इस तरह उसे अपनी कामयाबी की तरह इजहार करे। ज़ाहिरी तौर पर इसके पीछे का पैगाम सियासी और मकसद सियासी इज्तिमाही है। लोकसभा इलेक्शन के लिए इस बार बीजेपी ने 400 प्लस का हदफ तय किया है। सरसरी तौर पर यह हदफ नामुमकिन नहीं तो चैलेंज से भरा तो होगा।
اس بھرا تو ہوگا ہی۔ ملک میں اب تک کسی ایک سیاسی پارٹی کا 400 سے زیادہ سیٹیں جیتنے کا کارنامہ صرف ایک بار ہی ہوا ہے، جب سابق وزیر اعظم اندرا گاندھی کے قتل کے بعد 1984 میں ہوئے الیکشن میں کانگریس نے ہمدردی کی لہر پر سوار ہو کر 415 سیٹیں جیتی تھیں، لیکن بی جے پی کو لگتا ہے کہ اگر اس کی تمام اندازے درست ٹھہرے تو وہ کارنامہ بغیر کسی ہمدردی کی لہر کے بھی دہرایا جا سکتا ہے۔ ویسے بھی ہندوستان میں ایک قبائلی خاتون کے جمہوریہ کا سربراہ بننے کی سیاسی اہمیت کو کم کر کے نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن مرمو کی جیت قبائلی ووٹ بینک میں بی جے پی کی پکڑ بنانے کی گارنٹی ہے۔ اس پر فی الحال کچھ بھی کہنا جلد بازی ہو سکتی ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ قبائلی داؤ چل کر بی جے پی نے ملک کی سیاسی بحث میں اخلاقی طور پر ایک نمایاں فوقیت ضرور حاصل کر لی ہے۔ کالم نگار سہارا نیوز نیٹ ورک کے سی ای او اور ایڈیٹر ان چیف ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ایڈیٹر ان چیف اپیندرا رائے روز نظر کالم لکھتے رہتے ہیں۔ ان کے کالم بہت اچھے ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ ان کا نظریہ آج کا جو ہمارے پریزیڈنٹ کے سلسلے میں ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔